آمین کہا تو سرکار فرماتے ہیں جبریل نے یہ دعا کی کہ اللہ جو ماہ رمضان شریف پائے اور عبادت کر کے اپنی مغفرت نہ کروا لے تو اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، تو اس کو اپنی رحمتوں سے دور کر دے۔ تو میں نے آمین کہا۔ مطلب یہ ہے کہ رمضان شریف میں صرف عبادت ہی نہیں کہ چلو بس عبادت کر رہے ہیں، عبادت ایسی کرو کہ اللہ اس عبادت سے خوش ہو جائے اور ہماری مغفرت فرما دے، یعنی عبادت یوں ہو۔ تو اب روزہ ہم تو رکھ رہے ہیں، لیکن روزے کے حقوق یہ ہیں کہ روزے کی حالت میں غیبت نہ ہو، زبان کی حفاظت ہو، چگلی نہ ہو، زبان کی حفاظت ہو، کانوں سے کوئی ایسی چیز نہ سنے جس سے اسلام نے منع کیا ہو، آنکھوں سے کوئی ایسی چیز نہ دیکھیں جس سے اسلام نے منع کیا ہو، ہاتھ سے ایسا اشارہ نہ کرے جس سے اسلام نے منع کیا ہو، اپنی طاقت سے کسی کو دکھ نہ پہنچائیں، یہ اسلام نے منع کیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے جہنم سے بچاؤ کے لیے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ روزہ ڈھال ہے جہنم سے بچاؤ کے لیے، لیکن جھوٹ جو ہے وہ اس ڈھال کو پھاڑ دیتا ہے، یعنی پھٹی ہوئی ڈھال دشمن سے حفاظت تو نہیں کر سکتی نا، تو روزہ جہنم سے حفاظت کرتا ہے۔ اور ڈھال ہے، سپر ہے، جب جنگ ہوا کرتی تھی تو وہ تلوار کے وار جس پر روکتے تھے اس کو سپر اور ڈھال کہتے تھے، تو یہ جہنم کے عذاب کو روکنے کے لیے ڈھال دے دی گئی ہے سپر بنا کر کے، لیکن یہ پھٹ جاتی ہے ڈھال کب؟ جب روزے کی حالت میں کوئی جھوٹ بولتا ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ روزے کا حق تو یہ تھا کہ روزے کی حالت میں ہم جھوٹ کو چھوڑ دیتے، چھوڑ کے دیکھیے جھوٹ۔ دراصل مہینے بھر کے روزے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو، تقویٰ پیدا ہو۔ میں 11 مہینے جھوٹ بول رہا ہوں سودا بیچتے ہوئے گلی محلے میں بیوی بچوں کے درمیان، اب روزہ ہے جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ 1 مہینے تک جب مسلسل جھوٹ بولنا چھوڑ دو گے تو عادت پڑ جائے گی جھوٹ بولنے سے بچنے کی، اور پھر شیطان کو بھی قید کر دیا گیا، نفس جو جھوٹ بولنے پہ اکساتا ہے اس کو بھی بھوکا رکھ کر کے سست کر دیا گیا، نفس بھی ڈھیلا ڈالا پڑا رہتا ہے روزے کی حالت میں، اور ادھر وہ شیطان بھی قید رہتا ہے۔ اب بندے سے کہا گیا اب کوشش کر عادت پیدا کر۔ اب ہم مگر عادت نہیں جاتی، احتیاط کیجئے، یہ سوچ کر، صرف یہ سوچ کر کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو میرا روزہ بے نور ہو جائے گا، جھوٹ بولوں گا تو میرا روزہ بے سود ہو جائے گا۔ فون پر جو لمبی لمبی باتیں روزے کی حالت میں کرتے ہو چھوڑ دو، مختصر بات کرو، جتنا زیادہ بات کرو گے اتنا زیادہ زبان سے جھوٹ اور غیبت کا اندیشہ ہے۔ روزے کی حالت میں کم سے کم بات کرو، ضرورت کے مطابق بات کرو، اور ایک بات ہے کہ سچ بولنے کے عادی بنو۔ یار ہمیں رزق تو دینے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، حفاظت کرنے والا اللہ ہے، جلانے والا اللہ ہے، مارنے والا اللہ ہے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ لیٹ کیوں آیا، سو رہا تھا اس لیے لیٹ ہو گیا، کون کیا بگاڑ لے گا؟ یہ کیوں کہتے ہو کہ رستے میں ٹریفک جام ہو گئی تھی، سو رہے تھے تو سو رہے تھے، کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ؟ کیا کوئی گردن مار دے گا؟ کیا کرے گا کوئی؟ اگر ہم لیٹ ہو گئے اور سچ بول دیا کہ میں سونے نیند کی وجہ سے لیٹ ہو گیا تو نہیں پہنچ سکا، میں بچوں کو کھلا رہا تھا نہیں پہنچ سکا، لیٹ ہو گیا، کوئی کر کیا لے گا؟ اتنا ہی ہوگا کہیں نوکری کرتے تو ہٹا دے گا۔ جہاں نوکری کرتے رزاق وہ نہیں ہے، رزاق اللہ ہے جس نے جھوٹ ہم پہ حرام کیا ہے۔ مسلمان سچ بول کر تو دیکھیں، مسلمان سچ بول کر تو دیکھیں۔ دراصل عبادتوں کی جو لذتیں برکتیں ہمارے چہروں پر، ہمارے دلوں پر، ہمارے کردار پر جو مرتب ہونا چاہیے وہ اس لیے نہیں ہے کہ روزہ تو رکھ رہے ہیں لیکن اس کا حق ادا نہیں کر رہے، حقوق روزہ سے غافل ہو چکے ہیں۔ مخلوق کا خوف ہے، خالق کا خوف نہیں ہے۔ بولو زبان سے سچ، حق بولو، اسی لیے رمضان شریف لایا گیا ہے تاکہ ہم پریکٹس کریں، ہم عادی بنیں، ہم اپنی زبانوں کو پاک کریں، تطہیر کریں۔ روزے کی حالت میں مت کرو کسی کی غیبت، کوئی فون پہ شروع پڑ جائے تو بس کرو، آج نہیں، آج روزہ ہے، اظہار کرو آج روزہ نہیں کریں۔ اللہ جانتا ہے، آج صبح ہی میرے دوست سے بہت دنوں سے میری گفتگو نہیں ہوئی تھی، فجر کی نماز کے بعد وظیفے میں بیٹھا تھا کہ اچانک اس کی یاد آئی، میں نے اس کی یاد آنے پر وظیفہ روک کر اس کو فون کیا۔ محبت جو ہے کئی دن ہو گئے تھے، اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا مجھے پتا چلا، تو میں نے اس کو فون کیا تو گفتگو اس نے لمبی کر دی، اور اسی درمیان میں پھر شروع پڑ گیا اس نے، میں نے کہا یار آج جمعہ ہے میرے عزیز اور روزہ ہے، بس سن تو میں نے کہا روزہ ہے، بہت قیمتی رمضان شریف، بس کر، ختم کر دیں آپ، چھوڑ دیں آپ، بند کروا دیں، پرواہ نہیں کی۔ دوست راضی، دوست تو یار تو مرنے کے بعد جیتے جی دوست چھوڑ دیتے، مرنے کے بعد چھوڑ دیں گے، بہت وفادار دوست لوگ ہیں تو مرنے کے بعد تو سب نے چھوڑنا ہی چھوڑنا، وہ یار کی ذات ہے جو کبھی نہیں چھوڑتا، تو سب کی خوشی میں اسے کیوں ناراض کرتے ہیں؟ بولے صاف لفظوں میں لیکن اچھی انداز، یہ نہیں کہ آپ کا تکبرانہ لہجہ ہو اور آپ کا جھڑکیاں ہو، نہیں، یہ اسلام نہیں، اسلام کے اندر تو جھڑکیاں ہے ہی نہیں۔ آپ کا لہجہ اچھا چھوڑ دیجیے، کوئی بات مت کیجیے کہ بات، روزہ ہے ہمارا آج، اور روزہ رکھنے والا دیکھیے، ہم روح افزا فریج میں پڑا ہوا ہے، شربت فریج میں پڑا ہوا ہے، فروٹ دوپہر سے بھر کے، بلکہ کل سے پرسوں سے پوری فریج بھری ہوئی، کھانوں کی خوشبو آ رہی ہے، کیوں نہیں کھاتے؟ سچ بولنا، کیوں نہیں کھاتے؟ روزہ ہے، اللہ نے منع کیا نہیں کھاتے، یہی ہے نا، اللہ نے منع کیا، اگر کھانے گے تو روزہ ٹوٹ جائے، صحیح ہے یہ تو خود کا کمایا، خود کا پکایا، خوشبو سے گھر پورا معطر، بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے پورا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، ادھر سے کھانا لے کر آئیں گے ادھر سے بھاگیں گے، سب کچھ گھر میں مچا ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے جن کے گھروں میں بچے ہیں نا، ان کے ہاتھ میں دیکھ کر کے مزید کچھ نفس کہتا بھی ہے کہ کچھ نہیں کھاتا۔ اللہ کی عزت کی قسم کوئی مسلمان نہیں کھاتا روزے کی حالت میں، نہیں کھاتا نا، کوئی نہیں کھاتا، کیونکہ ہمیں بس اتنا ہی سبق یاد ہے کہ کھانے پینے سے بچنے کا نام روزہ ہے، آگے کا سبق کیوں بھول گئے؟ جو کھانا حلال تھا، جو کھانا تو حلال ہے نا، جو کھانا حلال تھا شوال میں، جو کھانا حلال تھا، بلکہ مغرب کے بعد، غروب کے بعد جو کھانا حلال ہے، صبح صادق سے پہلے جو کھانا حلال ہے، بولو روزے کی حالت میں کتنی سختی سے اس سے بچ گئے، میرا روزہ نہ ٹوٹ جائے۔ تو حلال کھانے سے بچ گئے، جو اور
वक्तों में, रोजे के अलावा वक्तों में जो खाना हलाल था उससे इतनी सख्ती से बचे कि ठंडा शरबत भी आ गया तो नजर नहीं की, नहीं मेरा रोजा है। किसी ने पेश कर दिया, अगर नहीं चाहे नहीं मेरा रोजा है, का बहुत पसंद है, चाहे पसंद है लेकिन आज रोजा है, नहीं पिएंगे। बोलो होता है कि नहीं होता है? हलाल छोड़ दिया, क्यों? रोजा है यार। जो गीबत तो रोजे के अलावा भी हराम है, जो झूठ तो रोजे के अलावा भी हराम है, जो धोखा तो रोजे के अलावा भी हराम है, जो झगड़ा जो रोजे के अलावा भी हराम है। हलाल खाना बंद कर देते हो सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक, जो हराम रोजे के अलावा भी है उसको रोजे में क्यों नहीं छोड़ते? उसकी वजह यह है कि आपको बस इतना पता है कि मैं खा लूंगा तो रोजा चला जाएगा, पी लूंगा तो रोजा चला जाएगा। अब उससे बढ़कर मैं आपको कहता हूं, फुकहा तो ये कहते हैं कि गीबत करने के बाद भी रोजा आपका शरा के एतबार से, हुक्म के एतबार से, फिक़ह के एतबार से बाकी रहेगा, आप रोजेदार रहेंगे, जाहिरन आपका रोजा मुकम्मल हो जाएगा। मगर हकीकत में गीबत कर ली तो भी आपका रोजा चला जाएगा। आपका रोजे में माज़अल्लाह गोया के गीबत करना उतना ही बुरा है जितना खाना बुरा है, बल्कि मैं कहता हूं उससे ज्यादा। क्यों बुरा है? आओ बुखारी शरीफ की हदीस है, सिहा में है, इस वक्त सही याद नहीं आता कि बुखारी शरीफ में या कोई और दूसरी, अलबत्ता सिहा सित्ता में है। ये जो 6 किताबें ना, तो इनमें से किसी एक किताब में है जहां तक मेरी कुव्वत हाफिज़ा मेरी रहनुमाई कर रही है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने सहाबा से कहा रोजा रखो। क्या कहा? रोजा रखो, और जब तक मैं न कहूं उस वक्त तक कोई इफ्तार न करे। हुज़ूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसे पाक में, जब तक मैं न कहूं उस वक्त तक कोई रोजा न खोले। अपनी जबान में मान लेगा, रोजा न खोले जब तक मैं न कहूं। अब सब मुंतज़िर है कि हुज़ूर का हुक्म होता इफ्तार करें, यानी रोजा कुशाई करें, रोजा खोलें। ऐसे में एक सहाबी बारगाह रिसालत में आए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर की औरतों ने भी रोजा रखा है, तो आका ये बताएं कि क्या अब वो रोजा खोल दे, अब वो रोजा कुशाई कर ले, उनकी रोजा कुशाई हो जाए, इफ्तार कर ले वो। हदीस पाक का मफ़हूम है कि उन्होंने रोजा कहाँ रखा, बुला उनको बुलाया गया। अब बुलाने के बाद हुज़ूर अलैहि सलाम ने उन लोगों के सामने तश्त रखा, उन औरतों के सामने एक बर्तन रखा, तश्त का, इसमें उल्टी करो। उन लोगों ने जब उल्टी की तो हैरत की इंतहा न रही देखने वालों की कि उस उल्टी के अंदर गोश्त के लोथड़े निकलना शुरू हुआ उसके अंदर। अब हुजूर ने तो बतौर मौजज़ा बता दिया ना, आजकल तो कोई बता नहीं सकता। अब कोई बंदा सुबह सादिक से लेकर शाम तक भूखा रहे, उल्टी करे तो क्या निकलेगा? कुछ निकलना है, ज्यादा से ज्यादा कफ निकल सकते हैं या कड़वा पानी निकल सकता है, खाना तो नहीं निकलेगा। जिसकी भूख को इतना वक्त गुजर जाए, अच्छा एक चीज है, चले अगर खाना भी निकला तो सहरी में दही खाया तो दही निकलेगा, चावल खाया तो चावल निकलेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पालक खाई और निकल गया गोश्त, ये तो नहीं हो सकता। अब उन लोगों ने गोश्त तो नहीं खाया था, मगर निकला क्या? गोश्त। इसका मतलब यह था कि चोरी छुपे कहीं इन्होंने गड़बड़ की है। गोश्त तो घर में नहीं खाया, रोजे की शुरुआत की, लेकिन कुछ ना कुछ इनसे गड़बड़ हुई, इन्होंने कहीं छुपा कर कुछ खा लिया। लेकिन हैरत यह थी कि वो औरतें भी उससे ज्यादा हैरत ज़दा थी कि या अल्लाह, हमने तो गोश्त खाया नहीं, गोश्त निकलता क्यों है, आया कहां से? वो परेशान हो गई, ये गोश्त आया कहां से? सरकार ने उनकी परेशानी दूर की और मेरे गैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम लोगों ने किसी मुसलमान की गीबत नहीं की? क्या तुम लोगों ने किसी मुसलमान की गीबत नहीं की? फुला की गीबत तुमने नहीं? उन्होंने कहा कि फरमाया ये वो इसी गोश्त का लुथड़ा है, क्योंकि जो किसी मुसलमान की गीबत करता है गोया वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है, वो अपने मरे मुर्दा भाई का गोश्त खाता है। ये वही अंजाम है। इन्होंने बकरी का, मुर्गे का गोश्त नहीं खाया था, ऊंट का गोश्त नहीं खाया था। ये क्या, ये गोश्त क्यों निकला? ये गीबत करके जो मरे हुए भाई का गोश्त खाया था, ये वो गोया के बताया जा रहा है हकीकत के अंदर उसका, ये हुजूर की शान है, हुजूर अलैहि सलाम ने बता दिया। तो अब सहरी आप भी मूंग की दाल से करें या खीर से करें या तुर्री के मसाले से करें, लेकिन अगर आप बैठकर गीबत करते हैं तो आपने भी मरे हुए भाई का गोश्त हलक के नीचे उतार लिया। अब वो तो हुजूर का ज़ाहिरी दौर था, हुजूर ने उगलवा दिया, आप कौन उगलवाएगा? अब कौन उगलवाएगा? ये तो पेट जहन्नम कदा बन रहा है। मैं फिर कहता हूं कि मैं ये नहीं कहता कि गीबत से रोजा टूट जाता है, लेकिन ये जरूर कहता हूं रोजा खत्म हो जाता है, रोजे की बरकत खत्म हो जाती है। क्यों बैठते हो? आदत बनाओ, अपने रोजे का ख्याल करो। जिसको रोजे की अहमियत पता चल जाएगी वो कभी रोजे की हालत में ना झूठ बोले ना गीबत करे। और कोशिश करके देखो, मुश्किल नहीं है। बस अपनी बात समेटते हुए कहूं, अगर आपको ये शैतान दिल में वसवसा डालता हो, बहुत मुश्किल है झूठ से बचना, बहुत मुश्किल है गीबत से बचना, बहुत मुश्किल है लड़ाई झगड़े से बचना। मैं सिर्फ आपसे इतना कहता हूं, बोलो झूठ के बगैर हम जिंदा रह सकते हैं कि नहीं? बताएं मुझे आप। बिल्कुल रह सकते हैं। गीबत के बगैर जिंदा रह सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल रह सकते हैं। झगड़े के बगैर जिंदा रह सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल रह सकते हैं। खाने के बगैर जिंदा रह सकते हैं कि नहीं? बोलो, नहीं रह सकते। अगर एक इंसान को कई दिन तक के भूखा रखा जाए तो वो भूख की वजह से मर जाएगा ना। अगर कई दिन तक उसको कोई कई दिन तक झूठ ना बोले तो बोलो वो मरेगा? नहीं मरेगा। गीबत ना करे तो मरेगा? नहीं मरेगा। लेकिन अगर कई दिन तक खाना ना खाए, पानी ना पिए, मरेगा कि नहीं मरेगा? मर जाएगा। तो जिस खाने पीने के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन अगर हम दिल में ये बात ले लें कि हमें छोड़ देना है, बोलो दिल में बात लेते हैं कि नहीं, कि हमें छोड़ देना है, बोलो छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते? 12, 14, 16 घंटे छोड़ देते हैं, कभी कभी 17 घंटे छोड़ देते हैं। वही जो रोजे की हालत में जहां जितना लंबा रोजा है, कहीं तो मुझे पता चला कि 22 घंटे का रोजा है महीने, यही तो है ना। तो जब हमने ये दिल में ठान लिया कि रोजे में हमें खाना नहीं खाना है और हम नहीं खाते, बोलो खाते नहीं खाते, कितने मवाक़ियात नहीं खाते, कितने मवाक़ियात नहीं खाते, नफ्स वरगलाते नहीं खाते। तो जब हम
حلال کھانے کو چھوڑ سکتے ہیں ٹھان کر کے کہ ہم نے نہیں کھانا ہے تو نہیں کھانا ہے، بلکہ ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی چھوڑ دیتے ہیں روزے میں کھانا پینا. الحمدللہ مالی گاؤں میں ہمارے ماحول ہے 10-12 سال کے بچے بچپنے سے روزہ رکھتے ہیں. اکثر گھروں میں بچپنے سے روزہ رکھتے ہیں، ماؤں کو دیکھا دیکھی. ہمارے اکثر بچوں کے روزے قضا نہیں ہے، بلکہ روزے کے معاملے میں ہمارے بچوں کی روزے قضا نہیں ہے. مالیگاؤں کا ماحول ہے. لیکن آپ سے کہتا ہوں کہ جب روزے کی حالت میں ٹھان لیا کہ کھانا پینا بند کرنا ہے تو کر دیتے ہیں، تو روزے کی حالت میں یہ بھی ٹھان لو کہ جھوٹ اور غیبت بند، لڑائی جھگڑا بند، حرام کی طرف لگبت بند. سوچ کر تو دیکھو، تہیہ کر کے تو دیکھو، اللہ سے دعا کر کے دیکھو، پھر دیکھنا آپ کا دل جو چمکے گا نا، دل پر جو خدا کے انوار برسیں گے، جو روزے کی کیفیت اور لذت آپ کو ملے گی، افطار کے وقت جو آنسوؤں کی برسات ہوگی، پھر آپ دیکھنا اس کا لطف ہی الگ ہے. روزے کو حقوق کے ساتھ ادا کرنے کی لذت اور اس کا لطف ہی الگ ہے. سال بھر پھر اس کی برکتیں نصیب ہوگی. اور آپ سے تو یہ کہتا ہوں کہ بات اختتام کو پہنچاتے ہوئے، اصل روزے تو ہماری عوام کے ہیں. میں اکثر اپنے علماء سے بھی کہتا ہوں یار ہم تو پنکھوں کے نیچے سوتے ہیں، کسی کو اللہ نے توفیق دی تو اسی کے نیچے بھی سوتے ہیں اور بڑی راحت ہے. لیکن اصل روزے ان کے ہیں جو روزے رکھ کے بیچارے لوم چلاتے ہیں، جو روزے رکھ کے سبزی بیچتے ہیں، جو روزے رکھ کر کے دھوپ میں گھومتے ہیں، بیٹھتے ہیں، محنت کے کام کرتے ہیں. یاد رکھنا دن بھر پنکھے کے نیچے سونے والا اور روزہ رکھ کے لوم چلانے والا ثواب میں دونوں برابر نہیں، ثواب میں دونوں برابر نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے جس نیکی میں جتنی محنت اور مشقت ہوگی اس کا اجر بھی اتنا زیادہ ہوگا. روزہ رکھ کے سونے والوں کو بھی ثواب ہے، لیکن جو محنت کرے پھر اس کی بات ہی الگ. اس لیے میں اپنے مزدور بھائیوں سے کہتا ہوں ہمت نہیں ہارنا، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنا. اور پھر یہ پیاس، یہ بھی بتا دوں، پیاس روزے میں موسم کی وجہ سے نہیں لگتی. اکثر پیاس روزے میں موسم کی وجہ سے نہیں لگتی، بھوک روزے میں موسم کی وجہ سے نہیں لگتی. روزے میں بھوک اور پیاس کا زیادہ احساس گناہوں کے سبب سے ہوتا ہے. روزے میں بھوک اور پیاس کا زیادہ احساس گناہوں کے سبب سے ہوتا ہے. آپ گناہ چھوڑ کر دیکھیں، پھر میرے اللہ کا کرم دیکھیں کہ روزہ ایسے گزرتا ہے نا کہ جس کی پھر کوئی بات ہی نہیں. تو روزہ رکھیں اور روزے کے حقوق ساتھ ساتھ ادا کریں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھ گنہگار کو، سیاہکار بدکار کو، اسیاں شیار کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے صحیح طور پر روزہ رکھنے کی توفیق عطا کرے. اللہ ہمیں اپنے محبوب کے روزوں کے صدقے صحیح روزے کی توفیق عطا کرے، نمازوں کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت تراویح کا اہتمام کی بھی توفیق دے، اور اللہ اپنے بخشے ہوئے بندوں میں ہم سب کا شمار فرمائے. اور آپ سے بس اتنا کہتا ہوں، بیان تو ختم ہوا، گزارش کرتا ہوں افطار کے لیے جب بیٹھو تھوڑا پہلے بیٹھ جاؤ. یہ ماحول بند کر دو کہ لنگی بنیان پر اذان ہونے تک گھومتے رہتے ہو، ادھر ادھر سٹکاتے ہوئے، ادھر ادھر کی بات کرتے ہوئے، پارلیمنٹ میں یہ ہو رہا ہے اور وائٹ ہاؤس میں وہ ہو رہا ہے، اور یہ سب چھوڑو. پھر کچھ لوگ جو گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے، وہ واٹس ایپ پہ لگے ہوتے ہیں. افطار کا وقت بہت قیمتی وقت ہے، اس وقت دعا مانگنے والے کی دعا رد نہیں ہوتی. اللہ کا وعدہ ہے، حضور کے ذریعے سے یہ ضمانت دی گئی ہے کہ روزے دار جب افطار کرتا ہے تو اس کی دعا کیسا بھی گنہگار ہو اس کی دعا رد نہیں ہوتی. تھوڑی دیر پہلے بیٹھ جاؤ، یہ تربوز کاٹ کو، بھجیا نکال، وہ ٹکیا بنا، یہ سب پہلے نپٹا لو، اثر سے پہلے سب. یہ میرے دل کا درد ہے جو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے. اذان ہونے تک، افطار کے وقت آنے تک سب کا ضرورت ہے نا، تو اس کو پہلے کر لو سب. اور کم سے کم 20 منٹ کا ٹائم اپنے اللہ کے لیے نکالو. افطار کے ٹائم بند کر دو سارے موبائل سب بند، سب سے تعلق توڑ کر رب سے تعلق جوڑ لو. افطار کا وقت ہے بند. اللہ کہہ رہا ہے افطار کے ٹائم بندے سے مانگ، کیا مانگتا ہے تاکہ میں تجھے دوں. اب وہ اللہ کہہ رہے ہیں مانگ، اور یہ لگا ہے واٹس ایپ میں، یہ فون پہ لگا ہوا ہے، وہ باہر بیٹھ کے بات کر رہا ہے کہ دیکھیں مسجد کا لائٹ جلے تو میں گھر میں دوڑتے ہوئے چلو روزہ کھولو روزہ کھولو. یہ سب نہیں، ایسا نہیں. 10-15-20 منٹ پہلے بیٹھو اور بیٹھ کر اپنے انداز میں گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو. سب کو کہتے پھرتے ہو نا میرے لیے دعا کرو، میرے لیے دعا کرو. ارے اب دعا کا وقت آیا ہے، دعا کا موسم آیا ہے، اور پھر وہ بھی قبول ہی ہونا ہے انشاءاللہ، رد نہیں ہونا ہے. روزے دار کی دعا رد نہیں ہونا ہے، قبول ہی ہونا ہے. بیٹھو، گڑ گڑاؤ، رونا نہیں آتا تو رونے جیسی صورت بناؤ، مت شرماؤ بیوی بچوں سے، آنسو بہاؤ، اللہ سے مانگو، اپنے لیے مانگو، اور جب اپنے لیے مانگو جو مانگنے مانگو، اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمام عالم اسلام کے لیے مانگو. اس وقت امت مسلمہ بڑے خطرناک حالات سے گزر رہی ہے. شاید اس کا احساس ہماری قوم کو ابھی نہیں ہے، آنے والے چند سالوں میں اس کا احساس ہوگا کہ امت کے لیے کتنی مشکلات کے تانے بانے بنے جا رہے ہیں اور کیسے کیسے حالات اس امت پہ ڈالنے کے لیے لوگ پلان کر رہے ہیں. تو اس لیے امت مسلمہ کے لیے خاص دعا کرو کہ اللہ امت سے مصیبتوں کو ٹال دے، بلاؤں کو ٹال دے، اور سب پوری امت کی اللہ تعالیٰ مشکل کو آسان کرے. دعائیں صرف اپنے لیے مت مانگا کرو، اگر اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو تو پوری امت کے لیے دعا کیا. اپنے لیے پہلے مانگ لو، پھر بعد میں پوری امت کے لیے مانگو. اور جو دوستی میں کہتے ہو نا کہ میں تیرے لیے پین لایا تحفے میں نے تیرے لیے ڈریس لایا، یہ پین اور ڈریس کے تحفے سے زیادہ قیمتی تحفہ ایک دوست کے لیے ہماری طرف سے یہ ہے کہ اس کے پیٹھ پیچھے اس کا نام لے کر دعا کریں، اس کا نام لے کر دعا کریں. کیونکہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تم نے کسی مومن بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کی تو یہ ایسے ہے جیسے عرفات میں حاجی کی دعا. عرفات میں حاجی کی دعا کی جو اہمیت ہے وہی پیٹھ پیچھے دعا کی اہمیت ہے. جو آپ کسی ایمان والے تو دوست احباب سے صرف یعنی کہ موبائل کی دوستی نہیں ہو، صرف زبانی دوست، پیٹھ پیچھے بیٹھ کے ان کے نام لے کر ان کے لیے دعا کرو. اور ایک خاص بات، اپنے دوستوں کے لیے جو تم مانگو گے نا ان کے لیے اللہ بن مانگے وہی نعمت تمہیں عطا کرے گا. یہ خاص بات ہے. تو دوستی کا حق اس طرح بھی ادا کرو، لیکن افطار کے وقت خوب کثرت کے ساتھ دعا کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت